بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں طلاق کے متعلق گزشتہ آیات کے تسلسل سے مضمون چل رہا ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہے تو اس کے لیے وہ کیا طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے، اور اگر کوئی خاتون علیحدہ ہونا چاہے تو وہ کب یہ حق استعمال کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو، تو یہ حدود اللہ ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ، پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، آؤ، یا تسریح، رخصت کرنا ہے، بے احسان، حسن سلوک سے، ولا، اور نہیں، یحل، جائز ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، کے، تاخذو، تم لے لو، مما، اس سے، جو، آتیتموہن، تم نے دیا ان کو، شیئن، کچھ، الا، سوائے، ان، کے، یخافا، دونوں اندیشہ کریں یا دونوں کو ڈر ہو، اللہ، کے، نہ، یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے، اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ الفاظ کو یاد رکھنے کے لیے اردو میں چونکہ اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو احسان، حسن سلوک کا معنی ہم نے کیا ہے، تو اردو میں بھی یہ احسان کرنا، اپنے موشن کا خیال رکھنا، حسن سلوک کرنا، انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یا ہلو کا لفظ حلال سے نکلا ہے، اور اردو میں ہم قسم حلال اور اس طرح کی کئی چیزیں، ترکیبات استعمال کرتے ہیں، تو یا ہلو کا لفظ بھی یہاں یا نام جائز کرنا، ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنا آسان ہے۔ لکم، تمہارے لیے۔ یہافا کا لفظ بھی خوف سے نکلا ہے، یہافا کہ تمہیں خوف ہو، ہے۔ یقیمہ کا لفظ بھی قائم کرنے سے نکلتا ہے، کہ آپ قائم نہ کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں۔ تو اس لحاظ سے اگر اردو کے الفاظ کے استعمال کے حوالے سے ہم الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ترجمہ قرآن کا سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ فائن، پھر اگر، خف، تم ڈرو، تم خوف کھاؤ، اللہ یقیمہ، کہ وہ نہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح، تو گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس میں، جو افترت، عورت بدلہ دے، بہی، اس کا، تل کا، یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدودیں ہیں، حدود ہیں، فلا، پس نہ، تعتدوہا، آگے بڑھو اس سے تم، ممن، اور جو، یتعدی، آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو کہ ظالم ہے۔ ظالم جو ہے وہ ظلم کی جمع ہے، ظالم، مظلوم، یہ لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لا کا مطلب بھی جو ہے وہ لا تعداد، یعنی جس چیز کی تعداد گنی نہ جائے، لا علاج، جس کا علاج نہ ہو، تو لا کا مطلب بھی نہیں میں آ جاتا ہے۔
العموم اللہ کا لفظ بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو ان الفاظ کے بدلے میں فی ما، اس میں جو حدود اللہ، اللہ کی حدیں، تعتدوہا، آگے بڑھو اس سے، تو اس طریقے سے ان الفاظ کو ہم آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریحم بإحسان۔ طلاق رجعی یعنی رجوع کرنے والی طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے، یا رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے سے، یعنی دونوں طریقے میں احسان کا لفظ آیا ہے۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تم واپس لے لو اس سے جو تم دے چکے ہو انہیں کچھ بھی، مگر یہ کہ وہ میاں بیوی دونوں ڈریں کہ وہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، کیونکہ اللہ کی حدود کو، اللہ کے قانون کو قائم رکھنا سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر اس معاوضہ میں جو عورت فدیہ بطور فدیہ دے اور اس کے بدلے میں اپنی جان چھڑا لے، یعنی اس کے بدلے میں اپنے خاوند کو چھوڑ دے، خود بھی عورت معاوضہ یا فدیہ دے کر یہ کام کر سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوہا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس نہ تجاوز کرو ان سے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ رشتہ آیت میں متعلقہ کی عدت کا قانون بیان کیا گیا تھا، اب طلاق دینے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بڑی طرح سے، اچھی طرح سے، یعنی طلاق سے مقصود کیا ہے؟ طلاق سے مقصود جھگڑے کو دور کرنا اور ناخوشگوار صورتحال کو ختم کرنا ہے، عورت کے دل شکنی، تحقیر یا تذلیل مقصود نہیں ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں پڑھا گیا تھا کہ جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر بالکل ہی آخری فیصلہ کرنا پڑ جائے تو وہ بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھلے طریقے سے کیا جائے، عورت کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو، نہ اس کی تحقیر کی جائے، نہ عورت کی تذلیل کی جائے، یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ عورت ہر حال میں محترم ہے، اور اگر مرد اور عورت حالات کو سدھار نہیں سکتے تو گھروں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے دونوں اپنا اپنا علیحدہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی آیت میں عرب کے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کی اصلاح کی گئی ہے۔ جاہلانہ دور میں اسلام سے پہلے قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہوتے تھے تو وہ شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا، یعنی جب جو ہی مدت ختم ہونے لگتی دوبارہ آ جاتا، دوبارہ کہتا چلو چلو صلح کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا، عورت بالکل بے بس ہو کے رہ جاتی، ناموازاد ہوتی کہ کسی اور ہی سے نکاح کر سکے، اور اسی بندے کا ظلم برداشت کرنے میں مجبور ہوتی۔ قرآن کے مجید کی یہ آیت اسی ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ طلاق دینے کا حق 2 دفعہ ہے، دوسری دفعہ کے بعد وہ رجوع کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اس سے تیسری دفعہ پہ عورت مستقل جدا ہو جائے گی۔ یہ جو جیسے جاہل لوگ مذاق کرتے تھے، انہوں نے طلاق کو اور عورت کو مذاق بنایا ہوا تھا کہ اس کو طلاق کا لفظ استعمال کر کے نہ وہ بساتے اور نہ وہ اس کو آزاد کرتے۔ اسلام نے اس کی حد مقرر کر دی کہ صرف 2 دفعہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر وہ 2 دفعہ رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، تیسری دفعہ اگر وہ کرتا ہے تو پھر طلاق واجب ہو جائے گی اور وہ مستقل طور پر وہ جدا ہو جائیں گے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ خاوند اور بیوی میں ایسی بیزاری ہے کہ ان کی گزران نہ ہو سکے تو پھر ان دونوں کے علیحدہ ہو جانے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ گھر میں امن اور سکون رہے۔ عورت اگر چاہے تو کچھ مال دے کر بھی اپنے آپ کو اس مرد کے نکاح سے چھڑا سکتی ہے، اور مرد وہ مال واپس لے سکتا ہے۔ طلاق کی اس خاص صورت کا نام جس سے عورت جو ہے کچھ مال دے کر اپنے آپ کو اس مرد کے ظلم سے یا اس مرد کے نکاح سے چھڑا سکتی ہے، ایسی شر... صورتحال کو شریعت کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، اور خلا عورت کا حق ہے۔ اس کے مسائل تفصیلی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں نہ دے دیں جیسا کہ آج کل جاہل لوگ کرتے ہیں، بلکہ یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت فرمائی ہے۔ پہلے ایک طلاق دی جاتی ہے، پھر اس کو سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس میں رجوع کر سکتا ہے، پھر دوسری، پھر رجوع کریے، موقع دیا جاتا ہے، اور پھر بھی اگر بات نہ بنے، اصلاح کی صورتحال نہ نکلے، تو پھر یہ ایک آخری آپشن احسان کے طریقے کے ساتھ اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں اگر خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہوتی بلکہ بائن ہوتی ہے۔ بائن کا مطلب ہے خریدی ہوتی ہے۔ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد و عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے، یعنی اس میں عورت کی مرضی کا دخل بالکل ضروری ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا نہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلے کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور سنت یہی 2 راستے ہیں، انہی راستوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، جنت میں داخلے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہربانی سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔